أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدني علما 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 اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، اسی سے مغفرت چاہتے ہیں، ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں، اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباع وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت۔ اے اللہ کوئی کام آسان نہیں مگر جس کو تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے۔ اللهم ثبتنا عند الموت بلا الہ الا اللہ۔ اے ہمارے اللہ ہمیں ہماری موت پر کلمہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا۔ اللہم اجعلنی احبک بقلبی کلہ وارضیک بجہدی کلہ۔ اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم اپنے پورے دل سے تجھ سے محبت کرنے والے ہو جائیں اور اپنی پوری کوششیں تجھے راضی کرنے کے لیے لگا دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کا جو کورس ہے inshallah ta'ala reviving our lives through the lives of the legends کہ ہمیں اپنی زندگیوں کو ان لوگوں کی طرح بنانا ہے جس طرح کے جو پہلے آئے اور انہوں نے اپنی زندگیوں کو چینج کیا، اپنی زندگیوں کے ساتھ اپنی ہی زندگیوں کو نہیں بلکہ دوسروں کی زندگیوں کو بھی بدلا۔ مقصد کیا ہے اور اس کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی کہ ہم اپنی زندگیوں کو بامقصد بنائیں؟ اور آج جس شخصیت کو ہم کور کرنے جا رہے ہیں وہ ہے مولانا مودودی۔ انشاءاللہ کورس کی مقصد اور اس کی جو ضرورت ہے اس کو آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آج کے دور میں ہم مسلمان اپنا مقصد بعثت جو ہے نا وہ بھول چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلیفہ بنا کے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور خلیفہ کی ذمہ داری، خلیفہ ہونے کے ناطے ہمارے اوپر ایک بھاری ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے ڈالی تھی کہ یہ پیغام جو ہے وہ دوسروں تک پہنچاؤ، اور اپنی ذمہ داری کو ہمیں یہ ذمہ داری انفرادی طور پہ بھی اور اجتماعی طور پر بھی دوسروں تک پہنچانی ہے، جس کے ہم آخرت میں جواب دہ ہوں گے۔ اپنی ذمہ داری جو ہے وہ آپ کو انڈیویجول لیول پہ، وہ چھوٹے لیول پہ یا بڑے لیول پہ ہے، وہ ذمہ داری جو ہے کندھوں پہ جو بوجھ اللہ تعالیٰ نے ڈالا ہے ذمہ داری کا، اس کو دوسروں تک پہنچا جاؤ۔ اس کورس کا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم سیکھیں کہ اس ذمہ داری کو کیسے ادا کرنا ہے، اور اس سے ہم مزید غور بھی کریں گے کہ انفرادی طور پر ہم ہر انسان جو ہے اپنی ذمہ داری کو کس طرح سے ادا کر سکتے ہیں، اپنی انفرادی صلاحیتوں کو کیسے ہم بروئے کار لا سکتے ہیں، اور اپنی ذمہ داریوں کا جو حق ہے وہ احسن طریقے سے کس طرح ادا کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ پرسنالٹیز کو، شخصیات کو جو ہے ہم نے چوز کیا ہے، اس میں سب سے پہلے عمر بن عبدالعزیز، پھر علامہ محمد اقبال، مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، اور سلیمان فارسی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو یہ 6 شخصیات ہوں گی جن پہ انشاءاللہ تعالی ہم بات کریں گے باذن اللہ۔ مولانا کی شخصیت کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کی شخصیت جو تھی وہ کیسی تھی انشاءاللہ تعالیٰ، کہ مولانا مودودی کی شخصیت کو اگر ہم کوئی عنوان دینا چاہیں تو بڑی مشکل پیش آتی ہے۔ وہ بیک وقت ایک اونچے مصنف تھے، ایک ادیب تھے، ایک عالم تھے، ایک ماہر تنظیم تھے، ایک انقلاب پسند داعی اور ایک سیاستدان لیڈر تھے۔ ہم انہیں ایک انقلابی مفکر یعنی کہ ریولوشنری تھنکر قرار دے کر ان کی تمام خدمات
کے بہت سارے پہلوؤں کو ایک ہی عنصر کے تحت جمع کر کے ان کو مخاطب کر سکتے ہیں، ان کو ایک ہی جگہ پہ جمع کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، قوی ہو، مضبوط ہو، ہمتیں جواں ہوں، حوصلے بلند ہوں، رگوں میں خون کی بجلیاں دوڑ رہی ہوں اور پہاڑوں سے ٹکرانے کا عزم ہو. یہ انسان جب جوان ہوتا ہے نا، یہ ساری چیزیں انسان کے اندر چل رہی ہوتی ہیں. یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور رسل ہر دور کی انقلابی پکار پر نوجوان جو تھے سب سے زیادہ توجہ دیتے تھے. آج بھی اگر دنیا میں ہم دیکھتے ہیں نا تو نوجوان نسل ہی سب سے زیادہ متحرک اور فعال اور مؤثر جو ہے کردار ادا کر رہی ہے. دنیا بھر کے مسلمان نوجوانوں کے دل میں مولانا مودودی کی فکر سے روشن اور ان کے دیے ہوئے جذبے سے ہی وہ جو ہے نسل جو ہے وہ زندہ ہے. مولانا باکمال شخصیت کے مالک تھے. جب وہ جوان تھے انہوں نے اپنے آپ سے اس وقت کے جو لوگ تھے بزرگوں کی رہنمائی کو متاثر کیا اور ان سے خراج تحسین جو ہے وہ وصول کیا. اور علامہ اقبال ہوں یا پھر وہ مولانا محمد علی جوہر ہوں، 21 سال کے تھے کہتے ہیں کہ جب انہوں نے نوجوانوں سے بڑھ کر بزرگوں کو متاثر کرنا شروع کر دیا تھا. اور نوجوانوں کے دلوں میں انقلاب تو وہ بھرپا کر ہی رہے تھے کہ اتنی ینگ ایج میں جو ہے انہوں نے اس طرح کی خدمات دینا شروع کر دی تھی کہ دنیا میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت کم ہمیں ملتی ہے جنہوں نے اپنی غیر معمولی خدمات سے دنیا پر گہرا اثر ڈالا ہو، اور مولانا مودودی انہی میں سے ایک تھے. وہ مشہور عالم دین، مفسر قرآن اور جماعت اسلامی کے بانی تھے. 20ویں صدی کے مفکرین میں سے ایک تھے. ان کی سوچ، ان کی تصانیف نے پوری دنیا کی اسلامی تحریکات کے ارتقاء میں بہت گہرا اثر ڈالا. 20ویں صدی کے مجدد اسلام ثابت ہوئے. مولانا وہ دوسرے شخص تھے کہتے ہیں کہ جن کی غائبانہ نماز حرم کعبہ میں پڑھائی گئی. پاکستان کی سیاست میں بھی انہوں نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہی پاکستان کی حکومت نے انہیں قادیانی گروہ کو غیر مسلم قرار دینے پر جو ہے وہ پھانسی کی سزا بھی سنائی تھی. دینی خدمات کی بدولت ان کو کہتے ہیں کہ شاہ فیصل ایوارڈ بھی دیا گیا. اور جس زمانے میں مولانا الجمیت کے مدیر تھے، ایک شخص کو کہتے ہیں کہ مار دیا گیا اس بنیاد پر کہ وہ چاہتا تھا کہ مسلمانوں کو سارے جتنے بھی مسلمانوں کو ہندو بنا لیا جائے. اس تحریک کی بنیاد پر کی بنیاد کیا تھی کہ وہ نفرت تھی، دشمنی تھی، تعصب پر تھی. تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی توہین کی جس پر مسلمانوں کی غیرت جاگی اور انہوں نے نا اس شخص کو مار ڈالا. انہی دنوں کہتے ہیں کہ مولانا محمد علی جوہر نے تقریر کی اور بڑی دردمندی سے یہ اظہار کیا کہ کاش کوئی ایسا ہو جو مسئلہ جہاد کی وضاحت کرے، اسلام کے خلاف جو غلط فہمیاں پھیل رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں. اس پر کہتے ہیں کہ انہوں نے الجہاد فی الاسلام کتاب لکھی، تب ان کی عمر صرف 22 سال تھی. اور علامہ اقبال نے اس کتاب کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ یہ اسلام کے نظریہ جہاد اور اس کے قانون صلح و جنگ پر بہترین کتاب ہے، اور میں ہر ایک کو مشورہ دیتا ہوں کہ اس کا مطالعہ کریں. پھر کہتے ہیں جس کے بعد یہ حیدرآباد دکن چلے گئے، وہاں سے 1932 میں انہوں نے رسالہ جو تھا ترجمان القرآن وہ جاری کیا. 1935 میں آپ نے پردہ نام کی ایک کتاب تحریر کی جس کا مقصد صرف یہی تھا کہ یورپ سے معروب ہو کر اسلامی پردے پر کیے جانے والے جو اعتراضات تھے ان کا جواب دے سکیں. اور علامہ اقبال آپ سے بہت متاثر تھے، اسی وجہ سے انہوں نے آپ کو حیدرآباد سے پھر پنجاب آنے کی دعوت دی، اور پھر آپ نے اس دعوت پر 1948 میں آپ جو ہے وہ پنجاب آئے. پھر ترجمان القرآن میں آپ نے ایک جماعت کے قیام کی تجویز کو شائع کیا. جو لوگ اس تجویز سے اتفاق کرتے تھے وہ 26 اگست 1941 کو لاہور میں جمع ہوئے کہتے ہیں. وہ جب وہ جمع ہوئے تھے جماعت اسلامی وہاں پہ قائم ہوئی. جس وقت یہ جماعت قائم ہوئی اس وقت پورے ہندوستان سے صرف 75 لوگ جو تھے اس میں شامل ہوئے. تبھی کہتے ہیں کہ مولانا کو جماعت کا سربراہ مقرر کیا گیا. اور تقسیم ہند کے بعد مولانا پاکستان اور قائد اعظم کی وفات کے تقریباً ایک ماہ بعد کہتے ہیں کہ اکتوبر 1948 میں اسلامی نظام کے نفاذ کے مطالبے پر آپ کو گرفتار کر لیا گیا. اب دیکھنا کتنی دفعہ یہ گرفتار ہوتے ہیں اپنی زندگی میں، اور کتنی دفعہ یہ ہمت ہارتے ہیں اور کتنی دفعہ یہ آگے بڑھتے ہیں. یہ مقصد ہے ان کی زندگی سے سیکھنے کا.
1950 में रहाई हुई और पहली कैदोबंद के दौरान उन्होंने मसला मलकियत जमीन जो है उसको मरतब किया। वो किया तफहीमुल कुरान का मुकदमा लिखा, हदीस की किताब अबू दाऊद का इंडेक्स कहते हैं इन्होंने तैयार किया, और किताब सूद जो है उसको मुकम्मल किया। रसाइल और मसाइल किताब है उसको आपने लिखा। कि ये जो है पहली इनकी कैदोबंद में इतने कारनामे इन्होंने दे दिए, इतनी किताबें लिख डाली। इनको लिखने का बहुत पैशन था, बहुत पैशन से लिखते थे, और मौलाना ने कुरान के लिए बहुत पैशन से काम किया है कि जितनी भी हस्तियां गुजरी हैं ना, कहती हैं उनमें से मौलाना मदूदी वाहिद ऐसी शख्सियत है जिन्होंने कुरान के लिए इतनी तगोदो की, इतनी कोशिशें दिखाई कि दुनिया में जितने भी पाकिस्तानी लोग जो कुरान की तालीम दे रहे हैं, खिदमत अंजाम दे रहे हैं, उनमें देखें पूरी दुनिया जिनको जानती है किसी भी हवाले से उनका कहीं ना कहीं मौलाना मदूदी की शागिर्दगी से ताल्लुक है। सुभान अल्लाह। उनमें से चंद चीदा चीदा जिनके नाम शायद आप लोगों को भी आते हों, मैं आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करती हूँ। डॉक्टर इसरार अहमद रहमतुल्लाह अलैह के वो इनके डायरेक्ट शागिर्द रहे। डॉक्टर फरहद हाशमी के वालिद जो थे वो इनके शागिर्द रहे, और वो शागिर्द होने के नाते उन्होंने बच्चियों की तरबियत ऐसे की, फिर उनकी आगे बच्चियों ने वो कुछ काम ड्रामा सर अंजाम दिया। उस्ताजा फरहद हाशमी और डॉक्टर उस्ताजा निगत हाशमी वो उनकी मतलब कि वो इनके शागिर्द ही से ताल्लुक रखती हैं आगे से। फिर नुमान अली खान कहती हैं कि डॉक्टर इसरार का शागिर्द और उनके शागिर्द से नुमान अली खान ने सीखा है, मतलब कि जिनको पूरी दुनिया जानती है ना। आप बिलीव करें कि उन्हीं की वजह से आज मौलाना मदूदी का नाम जो है सुभान अल्लाह अल्लाह ताला ने जिंदा रखा हुआ है। अल्लाह जिसको चाहे वो इज्जत देता है, और जिसको चाहे जिस तरह चाहे जिसके नाम को वो जिंदा रखता है। मौलाना मदूदी की क्वालिटीज और उनका किरदार कैसा था, उनकी खूबियां उनके अंदर क्या क्या थी, कि उन्होंने जो कहा और लिखा उस पर अमल किया। इंशाअल्लाह ताला हम आगे देखेंगे भी। इस्लामी कानून की तामीर नौ में इनकी कोशिशें जो है हमें नजर आएंगी। सही मायनों में इस्लामी रियासत और माशरे के क्याम में इनकी काविशें और कोशिशें, इस्लामी कवानीन और अबादात के तस्वुर की वजाहत के लिए इनका मंतकी नुक्ता नजर वो हमारे सामने आएगा। मगरबी नजरिया और तस्वुर खुदा में जो खराबियां उन्होंने पैदा कर रखी हुई थी उनका जो है वो हमारे सामने आएगा। मौलाना मदूदी का खानदान क्या के खानदान में किस तरह उन्होंने सब्र किया वो जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना की अहलिया की खसूसियात क्या थी वो जानने की कोशिश करेंगे। मौलाना की वालदा का बेहतरीन तरबियत और उनका किरदार कैसा था वो देखेंगे। मौलाना जेल में रहे, क्यों रहे, उसकी क्या रीजन थी, मकसद के लिए कुर्बानी देना वो सीखेंगे। इनका अजीम कारनामा तफहीमुल कुरान और तहरीक इस्लामी जो है वो है, और मुखालिफिन के साथ इनका रवैया कैसा था। इंशाअल्लाह ताला वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले जो है इनके आबा-ओ-अजदाद के हवाले से जान लेते हैं कि आपके आबा-ओ-अजदाद में एक मशहूर बुजुर्ग ख्वाजा सैयद कुतुबुद्दीन मदूद चिश्ती जो थे वो बुजुर्ग थे, और उनके वालिद ख्वाजा अबू यूसुफ चिश्ती हरात अफगानिस्तान के मकाम चिश्त में पैदा हुए। चिश्त हरात से कुछ मील के फासले पर एक सरसब्ज वादी है। आपका नस्ब कहते हैं 13वें वास्ते से इमाम हुसैन से जा मिलता है। फिर इब्तदाई जिंदगी 1903 से लेके 1918 तक सैयदना अब्दुल अला मदूदी 3 रजब 1321 हिजरी बा मुताबिक 25 सितंबर 1903 बरोज जुमातुल मुबारक 11:30 बजे दिन औरंगाबाद हैदराबाद दक्कन भारत में पैदा हुए। अपने वालिद की हमरा कम उम्री ही में मस्जिद जाना इन्होंने शुरू कर दिया और उल्मा की महफिलों में बैठने लगे। मजहबी खानदान होने के सबब शुरू जिंदगी से ही दीनी तालीम का हसूल जारी रहा। कुरान की सूरतें इन्होंने याद की जबकि 9 साल के थे। सरफ व नहव, अरबी, फारसी, फिक्र, हदीस और उर्दू की इब्तदाई तालीम वालिद मोहतरम से ही हासिल की। सुभान अल्लाह, 9 साल की उम्र में कितनी चीजों पे अबूर हासिल हो गया। हमने इससे क्या सीखा? आप में से कोई बहन जो है अपने आप को अनम्यूट करके बताएगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। माशाल्लाह बहुत अच्छी तरह आपने एक्सप्लेन किया है, बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ समझने को मिला, सीखने को मिला। और जो सीखा है वो ये सीखा है कि वो जेल में रह के भी आराम से नहीं बैठे
اور انہوں نے کتنا کام کیا جیل کے اندر رہ کے. ہمارے پاس اتنا وقت ہوتا ہے مگر ہم ادھر ادھر کی باتوں میں اس کو ضائع کر دیتے ہیں. بھی عربک ڈفرینٹ لینگویج بھی سیکھا. انہوں نے اس ڈفرینٹ کو لینگویجز اس کو عمر بھی کم تھی تو پھر اس کو ڈفرینٹ لینگویج بھی سیکھا. الحمدللہ. الحمدللہ. کوئی اور 9 سال کی عمر میں ان کے والد صاحب نے کس طرح ان کی تربیت کی اور وہ دینی جو محفلیں تھیں ان میں بیٹھنے لگے. اور ہم دیکھیں کہ آج کل ہماری اولادیں جو ہیں وہ کس قسم کے محفلوں میں بیٹھتے ہیں اور کیا کیا چیزیں سیکھتے ہیں. ہمارے لیے یہاں پہ سیکھنے کے لیے بہت بڑی چیز ہے. بہت بڑی ہے. کہتے ہیں کہ والد انہوں نے مولوی کی تعلیم مکمل کی. مزید تعلیم کے لیے حیدرآباد دکنی کو بھیجا. عمر ان کی صرف 12 سال تھی اور جب پتا چلا کہ والد کو فالج ہو گئے وہاں سے تعلیم چھوڑ کے واپس آ گئے 12 سال کی عمر میں. جو جب ہم بھیجتے ہیں بچوں کو یا کرتے ہیں تو ہم کیا سمجھتے اور کرتے ہیں نا. ہمارے لیے اس میں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کی تربیت کی فکر کرنی ہے. انہوں نے فکر کی نا. ہم کہتے ہیں 9 سال کا تو بچہ ہی تو ہے, کیا ہوا. انہوں نے اسی وقت ان کی سوچ پہ, ان کی فکر پہ, ان کا ماحول ایسا ان کو پرووائڈ کیا. اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں میں سے تھا. والد کی تربیت, والدہ کی تربیت, پیرنٹس کا سارا کردار اس میں نظر ہمیں آ رہا ہے کس طرح سے انہوں نے تربیت کی. اور یہ ہے نا کہ بچپن سے ہی پھر ان کا رجحان ادھر دین کی طرف ہو گیا کیونکہ انہوں نے ایک ماحول ہی ایسا بنا دیا جو اور ہم کہتے ہیں نا کہ ان کا نام بھی جو رکھا گیا مولانا مودودی, ان کے وہ جو میں نے بتایا نا کہ کتب ان کے کوئی پیر تھے, پیر ہی کے نام کی نسبت سے ان کا نام رکھا گیا. سبحان اللہ. اور دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم بھی دی. یہ نہیں کہ صرف دینی پہ ہی زور دیا بلکہ دنیاوی تعلیم بھی ان کو دی گئی. اور آگے انہوں نے پھر کیا کہ اپنی ذمہ داری جو ہے, والدین نے اپنی ذمہ داری کو سمجھا. آج انفارچونیٹلی ہم پیرنٹس ہی کی غلطی ہے. بچے تو بچے ہوتے ہیں نا, ہم ان کو جس طرف پہ لگا دیتے ہیں بچے اسی سائڈ پہ لگ جاتے ہیں. ہم کو کارٹون لگا کے دیں گے تو وہ کارٹون سیکھیں گے اسی عمر میں. ہم قرآن کے آگے بٹھائیں گے تو بچے قرآن سیکھیں گے. جیسے ان کے لیے دلچسپیاں پیدا کریں گے بچے ویسے ہی بنیں گے. پھر مولانا کی والدہ کا کردار ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہ مہمان نواز تھی, خدا ترس تھی, قدردان تھی, شفیق اور ہمدرد تھی, اور اس کے ساتھ ساتھ مددگار بھی تھی. کہ مہمان نوازی ان کی ماں کا کردار دیکھیں, کہتی بہت دلچسپ سٹوری ہے اگر آپ اس کو پڑھیں ان کی کتابوں کو اور ان کی ہسٹری کو. کہ ان کے ایک دوست کا بیان آتا ہے کہ وہ ان کے گھر گئے, کھانے کے لیے صرف دال تھی تو ماں نے جو ہے وہ جو بلائی نہیں ہوتی, جو کریم ہوتی ہے وہ ساتھ میں رکھ دی اور بڑی محنت سے اس کو بناتی تھی, بالکل ایسی ہی جیسے وہ اپنے بیٹے کو کھلاتی تھی. تو کہتے ہیں وہ مہمان 2-3 دن وہاں پہ رہا, اور جب اس کو پتا چلا کہ ماں سارا دن جاگتی, ساری رات جاگتی ہے اس کے لیے ملائی بنانے کے لیے کہ صبح کو جب وہ ناشتہ کرے یا روٹی کھائے تو دال اچھی نہیں لگتی, کیونکہ جہاں پہ جا کے وہ ٹھہرے ہوئے تھے نا اس وقت کافی وہ شہر سے یا بستی سے دور تھا, وہاں پہ سبزیاں وغیرہ لانا مشکل تھی, تو دال ہی وہاں پہ دستیاب تھی. دال کے ساتھ ساتھ کہتی کہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں مہمان اللہ کی طرف سے آئے اور اس کے سامنے صرف دال روٹی رکھوں. تو وہ محنت کر کے کریم جس کو ہم بولتے ہیں نا, کریم اس کے ساتھ بنائی تاکہ اگر وہ دال پسند نہیں کرتا تو کریم کے ساتھ روٹی کھا لے. کہتے ہیں کہ مہمان کی مہمان نوازی بغیر کسی محرک جذبے کے وہ کرتی تھی. قدردان دل رکھتی تھی, اس لیے مہمان کی قدر کرتی تھی, اور ان کو جزا مہمان سے نہیں چاہیے ہوتی تھی, اس ہستی سے چاہیے تھی جو مہمان کی قدردانی کا حکم دیتا ہے. سبحان اللہ. کہ مہمان نوازی اچھوں کے پول کھول دیتی ہے نا. اس کی والدہ بڑی ہی شفیق ہمدرد خاتون تھی. ماں اور بیٹے دونوں کی باتوں کی میں کہتے ہیں کہ حد درجے کی لطافت پائی جاتی تھی. مولانا کی والدہ جو ہے بہت ہی مددگار, غمزدہ کی بات سننے والی, تسلی دینے والی, اپنائیت کا احساس کروانے والی تھی. کہتے ہیں کہ مولانا مودودی جو ہے ان کے والدین کی پرچھائی تھی, ایز اٹ از جیسے ان کے پیرنٹس تھے ویسے ہی تھے. ان کی والدہ ان لوگوں میں سے تھی جو اپنی ذات میں انجمن ہوتے ہیں, کہ ایسے درخت کی مانند تھی جس کی گھنی چھاؤں میں اپنے پرائے, وہ امیر ہو یا غریب, وہ مسافر ہو یا مقیم, بچے ہو یا بوڑھے, سب پناہ لیتے تھے.
درخت دیکھیں صرف اپنے پھلوں اور پھولوں سے ہی نہیں بلکہ اپنے سائے سے بھی پہچانے جاتے ہیں نا، کہ کہتے ہیں جیسے پیپل کا درخت کتنا گھنا ہوتا ہے، نیم کا درخت کتنا گھنا ہوتا ہے، اسی طرح بہت سے درخت جو ہیں وہ پھل دیتے ہیں نہ پھول دیتے ہیں، صرف وہ سایہ ہی دیتے ہیں، ان کی چھاؤں سب کے لیے ہوتی ہے۔ بڑے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ نے کسی خاندان کو جانچنا ہو تو ان کے بڑوں سے جو ہے ان کو دیکھو، ان کے والدین کے بارے میں جاننے کی کوشش کرو، کیونکہ بچپن کی تربیت شخصیت سازی کا لازمی عنصر بنتی ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم جو ہے نا ڈگریوں میں ناپنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ ہماری کم فہمی ہے۔ جب ہم لوگوں کو ڈگریوں، کاغذ کی ڈگریوں جن کی کوئی اوقات نہیں اس میں ناپنا تولنا شروع کرتی ہے۔ تعلیم کہتے ہیں، تعلیم، تربیت اور خاندانی پس منظر ان کاغذی ڈگریوں سے بہت بلند چیز ہے کہ ہمیں ان سے اوپر اٹھ کے سوچنا چاہیے۔ خاندان یہ نہیں کہ بالکل انہی چیزوں میں کھو جانا چاہیے، لیکن تربیت، تعلیم اور شخصیت جو ہے نا یہ انسان پہ بہت متاثر کرتی ہے۔ جیسے والدین ہوں گے بچے بھی آگے ویسے ہی ہوتے ہیں۔ پھر ان کی اہلیہ کا کیسا کردار تھا، کہتے ہیں کہ 1937 میں مولانا مودودی کی شادی 32 برس کی عمر میں محمودہ بیگم کے ساتھ ہوئی، اور محمودہ بیگم جو تھی ان کا تعلق دہلی کے بخارا خاندان سے تھا، اور دہلی کی جامعہ مسجد کی امامت اسی خاندان کے پاس تھی۔ علمی اور صاحب ثروت خاندان سے ان کا تعلق رکھنے والی محمودہ بیگم نے مولانا مودودی کی زندگی میں بہت کردار ادا کیا۔ ان کے مشن میں بھرپور وہ تعاون کرتی رہی۔ مولانا کی کہ ہمراہ شادی کے فوری بعد کہتے 2 انہوں نے ہجرتیں کی۔ مولانا کی قید و بند کی صحبتوں میں صبر کا دامن انہوں نے نہیں چھوڑا۔ گھر کے تمام تر معاملات اور بچوں کی تربیت جو تھی محمودہ بیگم ہی کے سپورٹ تھی، انہوں نے بچوں کی تربیت کی۔ اور محمودہ بیگم کا انتقال جو ہے کہتے ہیں 2003 میں ہوا۔ فکر معاش کے ان کے بچپن پر نظر دوڑائیں تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی مولانا کے لیے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ ان کے ساتھ فکر معاش لگا دی، لیکن انہوں نے فکر معاش کو اپنی تگ و دو کا محور نہیں بنایا کہ فکر معاش میں نہیں لگے، بلکہ ان کا مقصد کچھ اور تھا۔ خانہ بدوشی اور مالی پریشانیوں کا ان کو سامنا کرنا پڑا، قلیل تنخواہ میں ان کو گزارا کرنا پڑا۔ کہتے ہیں کہ مولانا مسعود ندوی جو ہیں جب ان سے ملے تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ گزارا کیسے ہوتا ہے، فرمانے لگے ضروریات غیر معین ہیں، تنخواہ کے علاوہ کچھ نہیں ہے میرے پاس۔ تو تب انہوں نے ان کو آفر کی تھی کہ وہ ان کے لیے 50 روپے کا انتظام کریں گے، اور ان سے وعدہ کیا تھا کہ ان کو مکان دیں گے اور ملازمت چھوڑ کر آ جائیں اور دعوت کا کام کریں۔ انہوں نے اس وقت ان کو آفر کی۔ اور کہتے ہیں کہ چودھری نیاز علی کا جو رسالہ ہے دارالسلام اس وقت بہت مشہور ہوا۔ اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے ہاتھ میں لے لو، اور رسالے کی اشاعت جو ہوگی وہ 500 کے قریب اشاعت کی جائے گی، اور چودھری نے بلا معاوضہ جو ہے ان کی ملکیت میں وہ جو تھا رسالے کی اشاعت وہ ان کے لیے دے دی، اور ان پر انہوں نے کوئی چارجز نہیں لگائے۔ اس پر بھی انہوں نے کہا کہ مجھے مہلت انہوں نے مانگی، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ فکر معاش وہ بلا ہے جو بڑھتے ہوئے قدم کو پیچھے لوٹنے کا سبب بنا دیتی ہے۔ انسان آگے بڑھنا چاہتا ہے لیکن فکر معاش، کمانا 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 کھانا انسان کو پیچھے کی طرف لے کے دھکیلنا شروع کر دیتا ہے۔ لیکن اللہ نے مولانا سے دین کی خدمت لینی تھی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے آسانیاں پیدا فرما دی۔ مولانا کے کردار کی نمایاں پہلو جس سے نوجوان نسل بطور خاص متاثر ہوئی، مولانا نے صبر کا مفہوم جو ہے کیسے واضح کیا، وہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ انہوں نے کی پہلی خصوصیت جس سے نوجوان نسل کو متاثر کیا وہ ان کی انقلابی نظریات اور قول و عمل کی ہم آہنگی تھی۔ اسلام دین عمل ہے، اور حیات انسانی کا مقصد اچھے اعمال کی آزمائش۔ مولانا مودودی کی اسی صفت نے نوجوان کو ان کی گرویدہ بنا دیا تھا۔ ان کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں نظر آتا تھا۔ انہوں نے جو کچھ کہا خود بھی عمل کیا اور دوسروں کو بھی کرنے پر مجبور کیا۔ استقامت پر صرف تحریریں ہی نہیں لکھی
کہتے ہیں تختہ دار پر چڑھ کر استقامت کا عملی تشریح جو ہے وہ بھی بیان کی. صبر پر قرآن اور حدیث کی تعلیمات ہی بیان نہیں کی، گالیوں کے جواب میں سکوت اختیار کیا. صبر کا مفہوم بھی واضح کیا اور ان کو بتا بھی دیا. اتحاد اور اتفاق کی قولی تشریح ہی نہیں کی، بلکہ اخلاقی اختلافی جو مسائل تھے ان میں اعتدال کی راہ اختیار کر کے اسے عملی جامہ بھی پہنایا. مولانا کی سیرت کا یہی پہلو ان کی امتیازی صفت بنا. پھر کہتے ہیں کہ مولانا مودودی جو ہیں انہوں نے موجودہ صدی میں جس طرح اسلام کی خدمت کی، علمی دنیا پر اثر ڈالا، وہ کسی سے مخفی نہیں ہے. انہوں نے اپنی تحریریں اور تقریریں دونوں سے ہی اسلام کی خدمت کا فریضہ انجام جو ہے وہ دیا. مولانا کی ثابت قدمی ہمیں کیسے معلوم ہوتی ہے کہ ان کی دوسری صفت جو ہے مولانا کی کہ جس نے نوجوانوں کو متاثر کیا اور ان کی ثابت قدمی ہے. اپنی شعوری زندگی سے انہوں نے اپنے لیے جن راستوں کا انتخاب کیا، موت کی آخری ہچکی تک وہ اس پر قائم رہے، موت آنے تک وہ اس پر قائم رہے. اور مولانا نے دین کی اس ثابت قدمی سے خدمت انجام دی کہ بالآخر وہ موجودہ دور میں اسلام کی ایک علامت بن گئے. مختلف انداز کے حکمران آئے جنہوں نے اپنے اپنے مفاد کے لحاظ اور اقدامات کیے، اور ان کے ایسے تمام اقدامات کے خلاف جو قرآن اور سنت طریقہ صحابہ کے خلاف تھے، ان کو تنہا کہتے ہیں کہ مولانا مودودی کو وہاں پہ آواز بلند کرنی پڑی. اور پھر مولانا مودودی جھکنے کی بجائے جھکانے کو اپنی طرز زندگی قرار دیا. سچ ہے کہ ایک انسان کے سامنے جھکنے والے کو پھر کسی اور کے سامنے جھکنے کی ضرورت نہیں ہوتی. جب ہم انسانوں کے آگے جھکنے لگ جاتے ہیں تو انسانوں کے آگے جھکتے رہتے ہیں، اور جب اللہ کے سامنے جھکنے والے بن جاتے ہیں نا تو پھر ہمیں انسانوں کی فکر نہیں ہوتی، کوئی اور ہے ہی نہیں جس کے آگے جھکا جائے. تو ان کا یہی عقیدہ تھا کہ اللہ کے آگے جھکو، انسانوں کے آگے نہیں. اتنے کہتی ہے خود غرض تھے کہ کسی سے ہیلپ نہیں لیتے تھے. بوڑھے بھی ہو گئے نا تو کہتی ہیں کہ ون آف دا ان کے اسٹوڈنٹ کہتی ہیں کہ ہمارے پاس آئے تو ہم نے ان کو دیکھا کافی ضعیف ان کی عمر ہو چکی تھی، تو ان کو ہاتھ پکڑ کے اٹھانا چاہا تو ہاتھ پیچھے کر دیا کہ نہیں میں خود ہی اٹھوں گا، میں تم پہ بھروسہ نہیں کروں گا، میں اپنے رب پہ بھروسہ کرتا ہوں. تو عقل کا یہ حال تھا. کہتے ہیں کہ اکیلے تن تنہا اپنے فکر و عمل کا سرمایہ لے کر میدان میں نکلتے ہیں، اور یہ عزم کر کے نکلتے ہیں کہ میرے پیچھے کوئی آئے یا نہ آئے، مجھے ایک طے شدہ نصب العین کی طرف قدم بڑھاتے جانا ہے. وہ ناسازگار حالات کی تاریخیاں ہوں، مخالفتوں کے جھگڑے ہوں، غلط فہمیوں اور بدگمانیوں کے بگولے ہوں، کئی سال تک رواں دواں اسی طرح رہے. کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنی منزل کا سراغ خود لگایا، اپنا راستہ خود اپنایا، اپنی منزل خود طے کی. اس راستے میں بہت سے لوگ کہتے ہیں ان کے ساتھ جڑے، بہت سے نے ان کو چھوڑ دیا، اور بہت سے جو ساتھ بھی چلے. یہ سب سے بے نیاز ہو کر اپنی ہی دن میں ایک ہی چال پہ ایک ہی رخ پہ گامزن رہے. کہ یہ نہیں کہ کوئی بندہ ان کو اپنے راستے سے پیچھے کر سکا ہو، ان کی ذہن میں یہ خلل ڈال سکے کہ نہیں یہ راستہ غلط ہے. وہ اس راستے پہ چلتے رہے، اور ایک وقت ایسا آیا کہ زمانے کی سب طاقتوں کو مجبور انہوں نے کیا اور ان کی دعوت کو کہا کہ ان کی دعوت کا جو وزن دے. اور پھر کہتے ہیں کہ ہوا ایسا، لوگوں نے پھر مانا ان کی دعوت کو، اور وہ اس بات کا انہوں نے اقرار بھی کروایا. جرت مندانہ اور پر اعتماد طرز عمل. کہتے ہیں کہ یہ مولانا کی تیسری صفت ہے کہ انہوں نے اسلام کے بارے میں معذرت خواہانہ رویہ اختیار کرنے کی بجائے جرت مندانہ اور پر اعتماد طرز عمل اختیار کیا. نوجوانوں کو اعتماد کیا کہ اسلام ہی دنیا کی متحرک اور فعال قوت ہے جو زمانے کی رہنمائی کر سکتا ہے اور زندگی کے ہر موضوع پر بھرپور رہنمائی عطا کرتا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دین ہے ہی نہیں. اس اعتماد نے دنیا کے ہر نظام کے مقابلے میں مسلمان نوجوانوں کو ڈٹ جانے اور اسے شکست دینے کا جذبہ بخشا. مغربی تعلیم کے اثرات کی بدولت ایک بڑا طبقہ اسلام کو جامد، رجعت پسندانہ اور محض عبادات کا دین سمجھتا تھا. مولانا نے دین پر عمل اور نظام حیات کے طور پر اتنے منطق طریقے سے اس کو ان لوگوں کے سامنے پیش کیا کہ اب دنیا بھر اسلام کی بحثیت نظام زندگی اپنانے کی آوازیں جو ہے وہ بلند کر رہی ہیں. کہ یہ ایک چھوٹا سا کام نہیں تھا کہ اسی جو سوچ لیا، جو ٹھان لیا
اسی پہ چلتے رہے، اور کوئی مشکل، کوئی رکاوٹ، کوئی پریشانی، کوئی مالی ہو یا دنیاوی ہو یا کوئی لوگ ہوں، کوئی چیز ان کے رکاوٹ نہیں بنی، ان کے راستے میں نہیں آئی۔ پھر شکست دینے کی بجائے جیت کا جو مقصد ہے اس پہ انہوں نے کہا کہ مولانا نے شکست دینے کی بجائے جیت لینے کو اپنی زندگی کا مشن جو ہے وہ قرار دیا۔ کیسے کہ شکست دینا تو بہت آسان ہے لیکن جیت لینا بہت مشکل ہے۔ مولانا نے انسانوں کو فتح کیا، ان کے قلم میں اتنی کہتے طاقت تھی کہ ان کی تحریک میں اتنی شدت تھی کہ وہ چاہتے تو اپنے مخالفین کو پل بھر میں شکست دے سکتے تھے، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، مگر انہوں نے مخالفین کو بھی فتح کیا۔ نفرت کی بیماری جو ہوتی نا، اس سے نفرت تھی، ان کے اندر جو خامیاں تھی ان سے نفرت تھی، لوگوں سے نفرت نہیں تھی۔ وہ اللہ کی راہ کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ذریعے لوگوں کو بلاتے رہے۔ پھر مولانا نے صرف فکر کی روشنی ہی فراہم نہیں کی بلکہ ایک عملی تحریک برپا کی۔ جس طرح کہتے ہیں نا کہ ایک دھرتی میں بیج کو شاخوں، پتوں اور لاکھوں بیجوں میں سے تقسیم کر دیا جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے، اسی طرح مولانا نے اپنی افکار کو متحرک افراد کی صورت میں تقسیم کیا، لوگوں کو پھیلایا۔ پھر کیا کیا، ان کے ارد گرد ایسے جان بازوں کا ایک گروہ کہتی جمع ہو گیا کہ جنہوں نے دنیاوی مفادات، اپنے روشن مستقبل، اپنے تابناک ماضی، اپنی معاشی فوائد، اپنے کنبے، اپنی برادری، غرض کے سب کچھ جو تھا اسلام کی اس تحریک پر نچھاور کر دیا۔ یہ کیا کہتے ہیں کہ قیادت کا ایک نیا تصور اور پارٹی میں شمولیت کا ایک نیا معیار انہوں نے قائم کر دیا وہاں پہ، اور دنیاوی لحاظ سے کچھ نہ حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کا جذبہ رکھنے والا یہ گروہ سیدنا مولانا مودودی کی تحریروں سے چمک کر روشن ہوا تھا۔ وہ ایسے ہی نہیں بن گیا تھا کہ دیکھیں ہر فرد جو ہوتا ہے نا، ہر فرد کی شخصیت میں مختلف عناصر اور اجزاء کا وہ مجموعہ مل کر بنتا ہے نا۔ وہ شخصیت جو ہے بہت سے عناصر کا مجموعہ ہے۔ ان میں بعض اجزاء ایسے ہوتے ہیں جو کہ پیدائشی ہوتے ہیں اور بعض وہبی ہوتے ہیں۔ وہبی کا مطلب جو ماں باپ سے ملتے ہیں، جیسے خوبصورت ہونا، لمبا ہونا، دولت مند ہونا، اچھا خاندان ہونا، یہ خاندان کی طرف سے مل جاتی ہیں، ماں باپ کی طرف سے ہمارے ورثے میں ہمیں ملتے ہیں۔ اور بعض انسان خود اپنی محنت سے، اپنی لگن سے، اپنی جستجو اور تگدو سے اپنی ذات میں پیدا کرتا ہے، اور وہ مولانا مودودی نے کیا۔ معاشرے اور ماحول میں پائے جانے والے حالات، واقعات بھی اس کی شخصیت کی تعمیر میں حصہ لیتے ہیں۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ انسان اپنے ماحول میں رہے، ایسے معاشرے میں رہے اور ملک کے حالات سے آزاد یا لا تعلق رہے، اس سے وہ حالات اس پہ کوئی اثر نہ ڈالیں۔ علامہ اقبال کی حقیقت شناسی کیا تھی کہ علامہ اقبال رحمہ اللہ علیہ جیسا حقیقت شناس آدمی تاریخ اور معاشرہ انسانی کے قوانین کی روشنی میں خوب سمجھتا تھا کہ جس شعور کی شعاعیں میں نے ماحول میں بکھیر دی ہیں، یعنی کہ انہوں نے اپنی شاعری سے لوگوں کے اندر وہ شعور پیدا کر دیا تھا، جن جذبات کو میں نے چھیڑ دیا ہے، اب وہ علمی میدان میں ایک تحریک کی شکل اختیار کیے بغیر نہیں رہ سکتے، اور اس تحریک کے لیے کوئی نہ کوئی شخص اس پیغام انقلاب لے کر اٹھے گا، کہ کوئی ایک شخص تو ایسا ہو جو اس پیغام کا انقلاب لے کے اٹھے۔ یہ معلوم کرنا دلچسپی سے خالی نہیں ہوگا کہ علامہ اقبال مرحوم اپنے آخری ایام میں نوجوان نسل کو پیش نظر نصب العین کے لیے تیار کرنے کی جو سکیم بنا رہے تھے، جو رکھتے تھے، اس کے لیے انہیں جو ایک واحد انسان جو نظر آیا، انہوں نے مولانا مودودی کو منتخب کیا، اور کہتے ہیں کہ علامہ اقبال ہی کے بلاغے پر وہ دکن سے پنجاب آئے، اور جب تک وہ ادھر آ کے سیٹل ہوئے تو تب تک جو ہے خود وفات پا گئے۔ دیکھیں مختلف قسم کے سوچے دے جانا، متفرق خیالات دے دینا کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے۔ ہر کوئی آتا ہے، آ کے آپ کو خیال دے جاتا ہے، آپ کو ڈفرینٹ سوچے دے جاتا ہے۔ بڑا کارنامہ ہمیشہ ایسے سوچنے والوں کا ہوتا ہے جو نظریہ اور فکر کا ایک ننھا سا بیج لیتے ہیں، اس سے کومپل اٹھتی ہے،
कोपल से तना बनता है, तने से शाख निकलती है, शाखों से फिर फूल और पत्ते फूटते हैं, और फिर वहां से वो एक चीज को लेके वहां से उठता है। ठीक है, दो तरह के सिनेरियो आपके सामने रखूंगी, एक ये और एक दूसरा ये भी हो सकता है कि एक इंसान उठे, एक ख्याल इधर से लिया, एक उधर से लिया, एक फूल इधर से लिया, एक कोपल इधर से ली, एक टहनी इधर से ली, एक अच्छा सा गुलदस्ता बना लिया। ठीक है, सोच और फिक्र उस गुलदस्ते में भी है। ठीक है, कोई टहनी सरूखी ले ली, कोई पत्तियां के नरगिस के फूल ले लिए, मतलब गुलदस्ते में जैसे आम हम बनाते हैं ना फ्लावर्स, उसमें भी है। मगर जिंदगी कोई गुलदस्ता नहीं है, जिंदगी एक मरबूत शय है, वो जड़ से लेकर कोपल तक एक ही जो वजूद मजमूई रखती है। उसे बदलोगे तो पूरा बदलोगे, कायम रखोगे तो मजबूरी तौर पर उसको पूरे को ही कायम रखोगे। किसी दरख्त की जड़ें, किसी का तना, किसी की शाखें, किसी के फूल जमा करके तुम जिंदगी का एक नया दरख्त हम बना सकते हैं? नहीं बना सकते। हम जिंदगी का एक नया दरख्त नहीं उगा सकते। नया दरख्त तो हमेशा किसी नए नजरिए से बनेगा, किसी नए बीज से बनेगा, जो कि अपना सब कुछ अपने साथ लेकर आएगा। जब हम बीज बोते हैं तो एक बीज होता है, बीज से कोपल निकलती है, तना बनता है, फूल पत्ते टहनियां, वो एक बीज की एक सोच से निकलते हैं। इसी तरह कहते हैं कि मौलाना मौदूदी की फिक्र एक नजरिए से उगकर तने पर खड़ी हुई, अपनी शाखें उसने बनाई, अपनी कोपले फल फूल जो कि अपनी फितरी तकाजों के मुताबिक उन्होंने खुद उसको पहुंचाया, उनकी जड़ों को मजबूत किया और एक दरख्त बनकर वो सामने आए, जो कि इस्लामी जिंदगी का दरख्त वो बने। कि मौलाना मौदूदी मौलाना मौदूदी की वसी लिटरेचर के मुताले को निकलने तो आदमी जो है हैरत में डूब जाता है कि एक आदमी इतना ज्यादा मसरूफ 50 वर्ष की उम्र में इतना ठोस इल्मी और मेयारी लिटरेचर किस तरह मरतब कर देता है ना। कि ये लिटरेचर इस्लाम के बारे में एक इंसाइक्लोपीडियाई इल्म का मजहर है, मगर सिर्फ लिटरेचर की वुसअत ही हैरानकुन नहीं और ज्यादा तअज्जुब में डालने वाला गैर मामूली तनव्वु है जो बहस और फिक्र के मौज़ूआत में पाया जाता है। सुभान अल्लाह, कि तनव्वु कहते हैं हर वो चीज जो एक ग्रुप में फर्क पैदा करे, वो जिस्मानी हो, तंजीमी हो या नफसानी हो, कि नयापन या जिद्दत देना। तो इन्होंने अकायद और नजरियात, इखलाक, सीरत, कानून, दस्तूर, सियासत, माईशत, माशरत, तमद्दन, तारीख, फलसफा तारीख, निज़ाम तालीम और कल्चर, अदब और आर्ट, फिक्र और कदा, सरमायादारी, सेकुलरिज्म, डेमोक्रेसी, नेशनलिज्म, इंटरनेशनलिज्म, सूद, बैंकिंग, मालियात, तजारत और सियासत की मतलब बेशुमार मौजूआत। कोई दुनिया में मौजूआत इन्होंने छोड़ा ही नहीं है जिस पर इन्होंने बात ना की हो। सिर्फ उनको लिखा ही नहीं है कि इनको सिर्फ मौजूआत का नाम दे दिए और मालूमात उसमें लिख दी, बल्कि इनके साथ इन्होंने इज्तिहादी नुक्ता नजर के साथ एक जज्बा इनकलाब पैदा किया। पढ़ने वालों को मौलाना मौदूदी की हाँ जो जज्बा मिलता है ना, यही इनकलाबियत उनके अंदर पैदा होती है। सबसे बड़ा कमाल यह कि जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों, पहलुओं, मौजूआत और मसलों पर हजारों सिफात के इनके लिटरेचर पड़े हुए हैं और वो आज तक महफूज हैं। जिस फिक्र को सामने लाता है वो एक ही नजरिए के कहती है सर चश्मा है, वो हर चीज में उनका वही नजरिया सामने आ रहा है। ये नहीं है कि लिटरेचर है अगर वो तंजीमी है तो उसमें तंजीमी पहलू आ रहा है, कायदा तो उसमें डिफरेंट नजरियात में डिफरेंट, अखलाकियात तो सीरत में डिफरेंट। उनकी जो आइडियोलॉजी है ना वो एक ही है, हर जगह उनका मकसद ही बोल रहा है, हर जगह उनकी आइडियोलॉजी की रोशनी फैल रही है। और कहती है कि इसी तर्ज फिक्र की वजह से जो है उनको इतनी ज्यादा अजमत मिली है, उनको एक इम्तियाजी दर्जा दिया गया है, एक इम्तियाजी मुफक्कर का दर्जा दिया गया है। ये कुछ उनकी किताबें जो हैं बहुत ज्यादा मशहूर हुई, तफहीमुल कुरान, तनकीहात, ये उन्होंने पहली जब उनको जेल हुई थी उसके दौरान उन्होंने लिखा। ये जहाद का जब उनको मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने जब कहा था कि कोई लिखे बुक, तो उन्होंने फिर जहाद फिल इस्लाम लिखी। पर्दा, औरत के पर्दे के हवाले से जबकि बात हुई, फिर सूद के हवाले से, मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो कि इन्होंने लिखी। फिर क़याम पाकिस्तान की इब्तदाई दौर की जिंदगी इनकी देखते हैं तो वो जमात इस्लामी के काफिले के हमरा कहते हैं कि अगस्त 1947 में लाहौर पहुंचे
اس وقت فکری کام کی بجائے انہوں نے رفاہی کام جو ہے اس کو ترجیح دی. شروع میں انہوں نے کہتے ہیں مہاجرین کی خدمت کی، ان کی لاشوں کی تدفین کرنا شروع کی. قیام پاکستان کے بعد انگریز کا جو نظام تھا اس کو ختم وہ ہو گیا تھا، تو وہاں سے انہوں نے دستور ساز اسمبلی کی مملکت کی نظریات کی روح جو ہے وہ دستور سازی میں ڈالنا شروع کی، اس کو اختیار کرنا شروع کر دیا. اور مولانا نے فکری اور دعوتی جدوجہد کے ساتھ ملک کے نظام کو اسلامی قانون کے مطابق جو ہے وہ قائم کرنے کی جدوجہد کرنے کا آغاز کر دیا. اچھا، اب ہوا کیا کہ دستور کے مقاصد کا تعین کیا اور دستور کی تیاری سے پہلے ان کے جو مقاصد سے ان کو انہوں نے واضح کیا. اب ہوا کیا کہ جب اسلامی دستور نے زور پکڑا، حکومت نے بغاوت کا ان پہ الزام لگا دیا. 2 سال تک کہتے ان کو قید بند کر دیا گیا. اور ان کے گرفتاری کے دوران کہتے ہیں کہ مطالبہ اسلامی دستور اتنا شدت پکڑ گیا کہ 1949 میں قرارداد منظور کر لی گئی. اب بنیاد تو ڈل چکی تھی. 1950 میں صوبائی انتخابات کروائے گئے. اس میں جماعت اسلامی نے پہلی بار شمولیت اختیار کی. انہوں نے دستور کا ایجنڈا وہاں پہ پیش کیا، طریقہ کار کو واضح کیا اور عوام کے سامنے رکھ دیا. جب جیل میں تھے، میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا نا کہ انہوں نے کیا کیا، تفہیم القرآن، تنقیحات، تفہیمات، رسائل و مسائل، سود پہ انہوں نے بک لکھ ڈالی، مسئلہ ملکیت زمین اس پہ لکھ ڈالی. اسی طرح دوسرا دور ان کا قیام پاکستان کے بعد جو ہوتا ہے نا وہ یہ ہے کہ اس نکات کی روشنی میں نظام اسلامی کی ایک مہم کا آغاز انہوں نے کیا. اور کچھ ہی عرصے بعد کہتے ہیں کہ قادیانیوں کے خلاف تحریک انہوں نے جب شروع کر دی نا، تو کیا ہوا کہ قادیانی مسئلے پر کتاب شائع کر دی انہوں نے. ملک بھر میں مارشل لگ گیا اور مولانا کو کہتے ہیں کہ ساتھ ساتھ پوری مجلس شورا جو تھی ان کو بھی انہوں نے گرفتار کر لیا اور ان کو سزائے موت سنا دی گئی. کیا آپ میں سے کوئی سسٹر بتائے گی کہ آپ کو کیا سمجھ کچھ لگ رہی ہے جتنا ابھی تک ہم نے پڑھا ہے؟ جو ماں کا کردار سامنے آیا وہ کس طرح کا تھا، یا ایک جو بیوی تھی پھر وہ ایک بیوی کس طرح کی تھی، مہمان نواز تھی، ان کی جو والدہ تھی ان کا جو کردار تھا وہ بھی سامنے آیا. تو ادھر سے ہمیں وہ ایک جو درخت بنا ہے اس کو پروان چڑھانے والے جو تھے ان کے بھی کردار سامنے آتے ہیں کہ پھر انہوں نے کس طرح کا بیج بویا اور کس طرح کا تناور درخت بنا اور کیسے وہ مضبوط درخت بنا کہ اتنے طوفان آئے اور وہ اس درخت کا کچھ بگاڑ نہ سکے. گڈ، الحمدللہ، گڈ. وہ سمجھ آئی کہ ان کا جو پیشنس دن کی طرف ان کے اتنا لمبا ٹائم کھینچی کیسے. تو مجھے میرا افسوس، مجھے میرا خود کی کمی ہے. ہمارا تو میں تو انسان ہوں، ہم بھی اب نارمل انسان ہوں. میرے پاس صبر ہو جائے اللہ تعالیٰ، ان کو تو اتنا دن کی کم، ہمارے پاس وہ پیشن ابھی بھی زندگی جو بھی ہو ہم دن کے لیے ہمارے پاس وہ پیشن ہو جائے تو ہم بھی کچھ کر سکیں گے. اور ہمارا تو دائت آتی ہے پھر بھی ہم اس کو پیشن نہیں ہوتی ہے ہمارے پاس، جلدی چھوٹ جاتی ہے. ابھی میں ان کا پورا بایو ڈیٹا نہیں آپ کے سامنے رکھی، ٹائم اتنا نہیں ہے. آپ خود کوشش کریں، اس کو پڑھیں اور آنیسٹلی چاروں طبق روشن ہو جاتے ہیں کہ کس طرح کی مشکلات حالات سے گزرنے کے باوجود وہ ٹس سے مس نہیں ہوئے کہ چلو میں اس کام سے تھوڑا پیچھے ہٹ جاؤں، مجھے تھوڑا سکون مل جائے. نہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے کو اسی کام کے لیے رکھا ہوا تھا. ایک اور چیز جو میرے آپ بتا رہی تھی تو میرے دماغ میں کہ جیسے علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کس طرح ایک سوچ بھی دی انہوں نے، اور وہ جس بندے کو انہوں نے چنا وہ دیکھیں. دیکھیے ان کی تحریر سے وہ بہت متاثر تھے. سر سید احمد کی تحریک سے یہ متاثر ہوئے جب انہوں نے تحریر اپنی کتابیں لکھ رہے تو یہ مولانا مودودی ان سے متاثر ہو کے انہوں نے لکھنا شروع کیا. اور ان کے پاس ایک ہنر، جو چیز مجھے سمجھ آ رہی تھی نا، ان کے پاس اللہ تعالیٰ نے یہ صلاحیت دی تھی کہ لکھنے میں ماہر تھے اور انہیں اسی چیز کا استعمال کر کے لوگوں کے اندر شعور پیدا کیا، لوگوں کے اندر تحریک پیدا کی، لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کیا. وہ شاید بول کے نہ کر سکتے ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں قلم میں وہ پاور رکھی اور پھر انہوں نے اس کا اتنا احسن طریقے سے استعمال کیا اور لوگوں کے اندر ایک ایسا جذبہ جگا کے گئے. اور وہ جس طرف بھی جو چیز بھی لکھتے گئے وہ ایک گئی ان کے لیے نا، وہ تاریخ میں لکھا گیا ہر چیز. بالکل. اور وہ جیسے نہیں کہ کوئی چیز لوہے پہ لکھی جاتی، پھر وہ اس طرح لکھی گئی. اور جب میں نے یہ علامہ اقبال کا آپ نے بتایا نا تو
میں نے کہا کہ دیکھیں کہ اللہ نے انہیں کون سا بندہ چننے کے لیے بولا، کون سا شمع ہاتھ میں لی جس کو انہوں نے روشن کیا. پھر وہ کہتے ہیں جس کے اندر جذبہ ہو نا، جس کے اندر پیشن ہو، جذبہ ہو، تو اللہ تعالیٰ ویسے لوگ بھی ملا دیتا ہے، ویسے لوگ مل بھی جاتے ہیں، لوگوں کو نظر بھی آ جاتے ہیں. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اتنا نائب ہوتا ہے کہ اس کی چھاؤں کے اندر، اس کی تربیت کے اندر ایسے لوگ پروان چڑھ رہے ہوتے، اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا. جی. اور دوسرا جیسے آپ نے کہا چلیں گلدستہ تو ہم بنا سکتے ہیں کہ یہاں سے پھول لیا، وہاں سے لیا، سارا کچھ کیا، مگر وہ ڈفرینٹ جگہ سے لی ہوئی چیزیں ہوتی ہے. اور یہ ایک ایسا تھا کہ بیج بھی سٹرونگ تھا، اور جو اس بیج سے نکلنے والی شاخیں اور پھول اور پھل اور لوگوں کو دینے والی چیزیں وہ ایک ہی جیسے نہیں دریا کا پانی آ رہا ہوتا ہے ایک ہی سمندر کا، ویسے تھا کہ ایک ہی بنیاد ایک ہی جی تھی، اور وہی سے بالکل. چیزیں جو ہے وہ پروان چڑھی. ایکسیلنٹ. اور کوئی سسٹر، کوئی اور بہن اپنا پوائنٹ ڈالے گی؟ مولانا مودودی کی تحریریں جو نصاب میں پڑھایا جاتا ہے وہ ساری انہی کی ہے نا، تحریک کے ساتھ جننا. تو میں مولانا مودودی کے بارے میں پڑھ رہی ہیں نا. تحریر پڑھنے سے پہلے تو نہیں ہم پڑھ رہے تھے ان کے بارے میں، نہیں جانتے تھے وہ کون ہے. نام نے تو جب سے اس آرگنائزیشن کو میں نے جوائن کیا تو یہ پڑھنا شروع کی ہیں تحریریں، تو پتہ چلا کہ ان کا مشن الحمدللہ ان کی نیت کے ساتھ ان کا مشن کتنا پھیلا ہے. آج صرف چند لوگ ہی نہیں اسے مستفید ہو رہے، ہزاروں کے ساتھ مستفید ہو رہے ہیں، لاکھوں کے حساب سے. دیکھیں وہ بلال فلپس ہے نا، کہتے ہیں انہی کی ایک بک کو انہوں نے پڑھ کے وہ اسلام قبول کیا انہوں نے، اور امریکہ کے 10,000 فوجیوں کو مسلمان کیا ہے انہوں نے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہی ہے نا، آپ کا ایک بولنے والا کبھی کبھی آپ کا ایک جملہ بھی دوسرے کے دل پہ اثر کر جاتا ہے، چاہے پوری تحریر آپ کسی کو پڑھا بھی دیں. جی وہی ہے نا، لکھنے والے کی جذبات، لکھنے والے کی نیت، اس کا مقصد، اس کے اللہ کی رضا کے لیے جو کر رہا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانیاں بھی پیدا کرتے ہیں. آج وہ موجود نہیں ہے، لیکن دیکھیں ان کا مشن کس طرح کامیابی کے ساتھ جاری ہے نا. بس وہی نا، جن کو اللہ تعالیٰ چن لیتا ہے پھر ان کے نام کس طرح سے زندہ رہتے ہیں. پتے، بیج سے تنا، کومپل سے تنا، تنے سے پھر پتے، شاخیں کتنا مطلب پھیل رہی ہیں نا. درخت گھنا ایسی گھنا ہی ہوتا جا رہا ہے. اللہ تعالیٰ اور ایک اور چیز سعدیہ نے جو کہا کہ ان کا جو قول اور فعل تھا اس میں تضاد نہیں تھا، اس میں تضاد نہیں تھا، وہ ایک ہی تھا. جی. تو کامیابی کا ضامن اور دوسرے لوگوں کو متاثر کرنے صرف ایک ہی چیز ضروری ہوتی ایک ہی ہے. چیز جو آپ ضروری ہے. کہہ رہی ہیں نا، آپ یقین کریں کسی شخص کو آپ نہیں جانتے ہیں، لیکن اگر آپ دیکھ رہے ہیں وہ کیا کرے، پھر اگر وہ بات کرتا ہے تو آپ فوراً اس کی نا کیا کہتے ہیں جج اثر کرتی ہے. بالکل کر سکتے ہیں کہ یہ شخص خود عمل کر رہا ہے یا صرف باتیں ہی کر رہا ہے. اس کے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ نا. بے شک بے تو شک. یہ اس کا عملی نمونہ ہے نا. تو دیکھیں اس کے پھر اثر بھی کتنے ہوتے ہیں، اثرات چھوڑ جاتے ہیں نا ہم اپنے اثرات کا دم ہوا سارا، یہ اثرات اپنے چھوڑ دیے ہمیشہ کے لیے. جی سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کرے. آمین آمین. آگے جو ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ عورت کے مقام پہ انہوں نے جو بات کی، انشاءاللہ تعالیٰ اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو دینی، معاشی، تمدنی اور معاشرتی حقوق دیے، ان کی چشم کشا وضاحت کی اور انہیں بتایا کہ تمہارا مقام مردوں کے قدموں میں نہیں بلکہ ان کے پہلو میں ہے. بس وہ ایک درجہ تم سے بدتر ہیں، لیکن ماں بن کر تم ان سے 3 درجے بلند ہو جاتی ہو. تمہاری کفالت کی ذمہ داری مردوں کے کندھوں پہ ہے. تمہیں دفتروں اور کارخانوں کی خاک چھاننے کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک پہیہ عورت، اور اس کے ساتھ لیے بغیر کوئی انقلاب انسان برپا کر ہی نہیں سکتا، جبکہ یہ یعنی کہ عورت تبدیلی نیچے سے لے کر اوپر تک کرتی ہے. نئی نسل عورت کی گود میں پلتی ہے. کہ عورت کا مقام، مولانا نے مغرب کی مساوات مرد و زن کے نظریے پر جو ہے کاری ضرب یہاں پہ لگا دی اور کہا کہ یہ نظریہ محض ایک فریب ہے جس کی وجہ سے مردوں نے عورت کے نازک کندھوں پر ذمہ داریاں جو ہیں وہ اس کا بوجھ ڈال دیا ہے. عیش و عشرت کے چکر میں، عیاشی کے چکر میں معاشی خود کفالت کا سبق پڑھا کر ان کو دفتروں اور کارخانوں میں بٹھا کے رکھ دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی فطری جو ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے ان پہ ڈالی ہیں وہ ان کو بھی بیچاریاں پوری کر رہی ہیں. کہ بچوں کی پیدائش اور پرورش تو عورت کا کام ہے نا، مرد تو نہیں کر سکتا. یہ کیسی مساوات ہے کہ عورت سے اس کی فطری ذمہ داریوں کا بھی مطالبہ کیا جا رہا ہے
اور تمدنی ذمہ داریوں کا بھی. عورت فطری مشکلوں کو برداشت کرے اور مرد کے برابر روزی بھی کما کر لے کے آئے، پھر سوسائٹی میں ان کے لیے آسائش کا، ان کے دل بہلانے کا ذریعہ بھی بنے، مسرت اور لذت کا سما بھی بنے. یہ عدل نہیں ہے، یہ ظلم ہے. مولانا نے اسی چیز کی کہ بدولت ہم خواتین سے کہا ہے کہ سرخ انقلاب کی بجائے اسلامی انقلاب کا خواب دیکھنے لگی، مردوں کے قوام کو تسلیم کیا کر لیا. پھر معلوم ہوا کہ عظمت آدم کا تاج صرف مردوں کے سر پر نہیں ہے، بلکہ ہم بھی عزت اور شرف رکھتی ہیں. ہم مردوں کی کنیزیں نہیں بلکہ ہم ملکہ ہیں. ہم شمع محفل نہیں بلکہ چراغ خانہ ہیں. آج سارا سسٹم الٹا چل رہا ہے. ہم ایسا چراغ نہیں ہے کہ جب مرد جو ہے جب چاہیں پھونک سے بجھا دیں، بلکہ پورا حق حاصل ہے ہمیں کہ ہم خود قرآن سیکھیں، ہم خود قرآن پڑھیں، قرآن کو سمجھیں، اس پر عمل کریں، اپنے حقوق کے لیے جدوجہد کریں. کہ عورت کے ہاتھ میں بڑی طاقت ہے. عورت کی پسند اور ناپسند ہر مرد دیکھتا ہے. مزید کہتے ہیں کہ انقلاب یا ارتقاء ہمیشہ قوت ہی کے اثر سے رونما ہوتا ہے، اور قوت ڈھل جانے کا نام نہیں، ڈھال دینے کا نام ہے. مڑ جانے کی کو قوت نہیں کہتے بلکہ موڑ دینے کو کہتے ہیں. آئیے خواتین، ہمیں اللہ تعالیٰ نے جو بھی طاقت یا قوت عنایت کی ہے، ہم کوشش کریں کہ اس سے کام لے کر اپنے گھروں کو، اپنے معاشرے میں وہ انقلاب پیدا کریں، وہ انقلاب لانے کی کوشش کریں جس کا خواب مولانا اقبال نے دیکھا، جس کا مولانا مودودی نے دیکھا، جس کی سوچ اور تفکر ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے. پھر عورت کے مقام ہی کے حوالے سے مولانا مودودی کہتے ہیں کہ خواتین مردوں کا ضمیمہ نہیں ہے. اس کا ضمیمہ کا کیا مطلب ہے کہ مادہ ضم سے نکلا ہے. ضمیمہ جو ہے، ضمیمہ کا مادہ ضم ہے، جس کے لغوی معنی بلانا یا شامل کرنا. ہر وہ شے جو کسی اور شے پر بڑھا کر لگا دی جائے یا اس میں شامل کر دی جائے. ضروریات کے لیے بھی بولا جاتا ہے، اور بھی اس کے بہت سے میننگ لیے جاتے ہیں عربی ٹرم میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں. وہی ضمیمہ کہلاتی ہے. اصطلاحاً اگر ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کتاب یا مقالے کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں نا مصنف کوئی عکس یا کوئی تحریر یا کوئی خط یا کوئی انٹرویو وغیرہ شامل کر دیتا ہے تاکہ اس کا جو موقف ہے اس کی تائید ہو سکے، اور اپنے دین کو مرد کے حوالے نہ کرے. یہاں پہ یہی کہا جا رہا ہے کہ عورت جو ہے اپنے دین کو مرد کے حوالے نہ کرے. آج ہم یہاں پہ پونڈر آن کر لیں کہ ہم دین کی کلاس کے لیے بھی جاتے ہیں، قرآن سیکھنے کے لیے بھی جاتے ہیں. یہ ایک عورت اور مرد کا انڈیویجول حق ہے، وہ قرآن کو سیکھے، قرآن کو پڑھے اور دوسری نسلوں تک پہنچائے. اور انسان، عورت ہی ہے وہ جو بیج بوتی ہے، عورت ہی ہے جو اس بیج کو پروان چڑھاتی ہے. ٹھیک ہے، عورت نے بھی اپنی ذمہ داری کہیں نہ کہیں کرنی ہے. یہ نہیں کہ میرا میاں نہیں مانتا تو میں علم حاصل نہیں کروں گی، میرا میاں نہیں چاہتا تو میں یہ نہیں کروں گی، باقی ساری کام میاں کے بغیر چاہے ہم کر رہے ہیں. جب بھی دین کی بات آتی ہے، قرآن کی بات آتی ہے، ہم کہتے ہیں میرا میاں نہیں چاہ رہا تو میں نہیں کروں گی. تو کہہ رہے ہیں کہ عورتیں اپنا ایک علیحدہ وجود رکھتی ہیں، باحثیت انسان وہ مرد کے برابر ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے دل، دماغ، عقل، فہم اور شعور دیا ہے. ان کو خود دین کا علم اور فہم حاصل کرنا چاہیے، اس کے مطابق زندگی گزارنی چاہیے. اللہ کی عائد کردہ حدود کے اندر رہتے ہوئے دعوت دین اور عمل بالمعروف اور نہی عن منکر کا فریضہ انجام دینا چاہیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا مقام جاننے اور پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں بھی اللہ تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے اس دنیا میں پیدا کیا، ہمارے اندر بھی شعور ہے، ہمارے اندر بھی عقل ہے، ہمارے اندر بھی سمجھ ہے. ہم اللہ تعالیٰ نے عقل اور شعور اور سمجھ دے کے ہمیں یہ فیصلہ کرنے کا اختیار دے دیا ہے کہ اپنی کوالٹیز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں اس کو ہم کہاں پہ سرو کر سکتے ہیں، کہاں پہ دے سکتے ہیں. اچھا، ہم نے اس سے کیا سیکھا کہ صبر اور استقامت کیا ہوتا ہے. تحریک اسلامی میں عورت کا کردار کہ ماں جو ہے، ماں کے روپ میں وہ کیا کردار ادا کرتی ہے، بیوی کے روپ میں وہ کیا مرد کے کہاں تک مرد کا ساتھ دیتی ہے، ایک بیٹی ہونے کے ناطے کیا کرتی ہے کہ صورت میں ناساز حالات میں بہترین وہ کارکردگی کا جو ہے وہ مظاہرہ کرتی ہے. پھر ہم نے سیکھا کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. باہمت لوگ کیسے ہوتے ہیں اور وہ کیسے تاریخ بناتے ہیں، وہ آج ہم نے پڑھ کے مولانا مودودی کی زندگی سے وہ ہمیں پتہ چلا کہ کیسے ہوتے ہیں وہ لوگ.
اور پھر لرننگ آؤٹ کم ہمارے لیے کیا نکلا کہ ہمیں اسلامی قوانین اور اسلام کی بقا کے لیے ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہے. یہ اللہ کے دین کا کام صرف ایک انسان کا نہیں ہے، اس کے اندر پیشن چاہیے، اس کے اندر جذبہ چاہیے، اس کے اندر بقا چاہیے، اس کے اندر اجتماعیت چاہیے، اور لوگ شامل ہوں، ایک سے ایک دیا جلے. ایک بیج سے تنا درخت، اور درخت کے جب پتے بنتے ہیں تو وہ اتنا بڑھوتی اس میں آتی ہے. تو وہی چیز ایک جماعت کو، ایک آرگنائزیشن کو چاہیے کہ اکیلے نہیں وہ چلا سکتی، اکیلے دین کا کام آگے نہیں پھیلا سکتی. اس کے لیے جو ہے ہمیں اور لوگوں کی ضرورت ہوگی، ان جیسے لوگوں کی ضرورت ہوگی، ان جیسے لوگوں کے اندر جن کے اندر پیشن ہوگا، جن کے اندر وہ جذبہ ہوگا، جن کے اندر وہ ہمت اور کرج ہوگی کہ وہ اس دین کو لے کے آگے چل سکیں. پھر ان کی تحریروں، کتابوں اور کام کو زندہ کرنے کی کوشش کی جائے کہ مولانا کا علم ان کے علم سے زیادہ تھا. مرنے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ کتابوں کو پڑھ کر ہزاروں لوگ جو ہے ان کی کتابوں سے وہ جو مستفید ہو رہے ہیں. اسی طرح کہتے ہیں کہ ان کا جو تھا نا اللہ پر بھروسہ، اگر ہم دیکھتے ہیں کہ انتہائی ناخوشگوار حالات میں بھی انہوں نے جو ہے امید کا دامن نہیں چھوڑا تھا. بڑے بڑے کام اللہ کے بھروسے انہوں نے کیے، کر گزرتے تھے. اس کی مثال ہمیں ملتی ہے جب انہوں نے ترجمان القرآن کی اشاعت کی، اس میں کمی واقعہ پیش ہو رہی تھی نا، تو تب بھی انہوں نے ہمت نہیں ہاری، وہ چلتے رہے. پھر آپ کا پنجاب کی طرف ہجرت کرنا، اگر سوچیں کوئی اسباب نہیں تھے، لیکن جو اسباب ظاہری طور پہ تھے ان کو اختیار کیا اور اللہ پہ بھروسہ کرتے ہوئے وہاں سے نکل پڑے. رزق کا معاملہ کہتے ہیں اللہ کے دستے قدرت میں ہے، وہ میرے لیے کوئی نہ کوئی سبیل بنا دے گا. مطلب کہ جو میرے اختیار میں تھا وہ میں نے کر لیا، آگے میں نے اللہ پہ چھوڑ دیا ہے. اسی طرح کہتے ہیں جب ان کو پھانسی کی سزا ہوئی ہے نا، کہ عجیب بھی واقعہ ہے کہ جب انہوں نے قادیانی پمفلٹ لکھنے کے جرم میں ان کو سزائے موت سنا دی گئی. وہ علیحدہ بات ہے کہ سزائے موت بعد میں ہوئی نہیں، لوگوں کے بعد دوسری کنٹریوں کے انفلوئنس سے وہ ان کی رک گئی. بہرحال سزائے موت جب ان کو سنا دی گئی، کہتی ہے کہ انہوں نے کوئی اپیل نہیں کی، انہوں نے کوئی نہیں کہا کہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے کیا کہا کہ موت اور زندگی اللہ کے ہاتھ میں لکھی ہوئی ہے. فیصلے اوپر سے ہو کے آتے ہیں، زمین والے نہیں فیصلے کرتے. اگر میری موت کا فیصلہ اوپر سے ہو چکا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اس کو روک نہیں سکتی، اور اگر میرا فیصلہ نہیں ہوا تو کوئی زندگی کی، دنیا کی کوئی طاقت اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی. اور واقعی دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے زندگی جتنی لکھی تھی بعد میں انہوں نے کتنے پھر کام کیے. اور پھر کیا کہتے ہیں کہ جب ان کو پھانسی جس رات سنا دیا گیا نا، اگلے دن پھانسی دینی تھی، کیا ہوا کہ رات کو کہتے ہیں وضو کی، نماز پڑھی، ٹاٹ ایک چھوٹا سا نا کپڑا لیا، اس کے اوپر سو گئے. اور کہتے ہیں کہ ارد گرد والے لوگ بڑے حیران تھے کہ اس کو سنا دیا گیا ہے کہ کل کو پھانسی ہو رہی ہے، اور یہ کتنی مطلب کہ کہتے بڑے مدہوش اور آرام اور سکون سے سو رہے ہیں. دل میں یہ اطمینان اور اللہ پہ توکل تھا، اگر میری موت لکھی ہوئی ہے تو کوئی ٹال ہی نہیں سکتا. کہ ایمان کا وہ لیول تھا کہ اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا، اور اگر نہیں لکھی ہوئی تو جو مرضی یہ کرتے رہے، مجھے موت نہیں آئے گی. یہاں تک ان کا جو ہے. اب آپ لوگ ساری بہنوں کو میں بولوں گی کہ سب پلیز آپ اپنا تھوڑا تھوڑا حصہ اس میں ڈالیں کہ کیا آپ کو سمجھ لگی. پورے کو آپ کنکلوڈ کرنا چاہیں یا کوئی پوائنٹ آپ کو جو اچھا لگا ہو اس پہ بات کرنا چاہیں. آپ سے بات سے مجھے سمجھ میں آیا تھا ہم لوگوں کے لیے علم سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. کوئی ایکسکیوز بنانا نہیں چاہیے. یو ہیو ٹو لرن. علم کے ساتھ ساتھ ایک عمدہ علم، ایک عمدہ تفسیر اس کو پڑھنا چاہیے جو کہ اندر آپ کے اندر وہ جذبہ پیدا کرے، اللہ کا خوف خدا پیدا کرے، آپ کے اندر اس چیز کو اجاگر کرے جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے خلیفہ آپ کو بنا کے بھیجا ہے نا. ایک مقصد، ایک ذمہ داری دی گئی اور اس کی جواب دہی ہم نے جا کے کرنی ہے. وہ چیز ہمارے اندر اجاگر ہو کہ اس کو ہم کس طرح سے بہترین طریقے سے دوسروں تک پہنچا سکتے ہیں. ہر ایک انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے کوالٹیز رکھ دی ہیں. میرے اندر کون سی ایسی کوالٹی ہے جو میں اس مقصد کو جو ہے تقویت دے سکوں اس کے ساتھ نا. گڈ، الحمدللہ. کوئی اور؟ اندر تھی اللہ کی رحمت. جب اس کے پھانسی سنائی تو اس کے بولا تھا لوگوں نے اس کو کچھ نہیں بگاڑا، اللہ ہے اس کے پاس، اللہ کی مدد کرے گی. اس لیے اس کے اندر اللہ کی رحمت تھی تو اللہ کی ہیلپ اس کو کیا. گڈ، الحمدللہ. اللہ کی رحمت. ہم اللہ لوگ کو ایسے ہی چلنا چاہیے. تو باہر بارش تھی، موسم میں نہیں جانا چاہیے.
हम लोगों को जाना चाहिए। बरसती हम लोगों को नहीं घर पे बैठा रहनी है। अल्लाह की हर वक्त हम लोगों को हिफाजत करता है। शैतान ने वसवसा देता है तो बारिश नहीं तो बाहर नहीं जाओ, सर्दी पर नहीं जाओ। हम लोगों को अल्लाह हर वक्त हम लोगों को हेल्प करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के दीन के लिए निकले तो अल्लाह ताला वाकई हमारी हेल्प करती है। अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता व नस्तगफिरुका व आलिया नतूबु मैं इलैक। थोड़ी सी बात कुल कौली हाज़ा करूंगी। वस्तगफिर। जी आप। वो मेरे अंदर ही रह जाएगा कि जी सबसे जी। जो मेरे सीखने के लिए चीज थी कि मौलाना मदूदी रहमतुल्लाह अलैह जो थे, उनके पास एक नस्बुल ऐन था। उस नस्बुल ऐन को लेके वो चले और फिर अल्लाह ताला ने उनके लिए रास्ते खोले जिसमें उन्होंने अपने पेट की फिक्र नहीं की। उन्होंने अल्लाह के दीन की फिक्र की तो अल्लाह ने उनके लिए खाने का इंतजाम खुद ब खुद कर दिया। मौत की उनको सुना दी गई तो उन्होंने अल्लाह पे ऐसा भरोसा किया कि मौत भी उनसे टल गई, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये इख्तियार तो अल्लाह के पास है, मेरे पास तो है नहीं, या इनके पास तो है नहीं। और देखिए कहती जब इनको मौत के बारे में सुनाया गया, इनको कहा गया मौत दी जाएगी, उनके बेटे बताते हैं कि उसकी माँ को जब न्यूज़पेपर घर पे आया तो उसने छुपा लिया, बताया नहीं। मतलब इतनी तकलीफ थी कि बच्चों को पता चलेगा, बच्चे तकलीफ से गुजरेंगे, तो उस चीज को छुपा लिया गया। ये नहीं कि हर मौके पे वो बड़ी आसानी से आगे निकलते चले गए, हर मौके पे आजमाया गया उनको। 3-4 दफा तो वो जेल में गए हैं। एक दफा दस्तूर देने की वजह से इनको जेल में भेज दिया गया, एक दफा ये पॉम्पलेट की वजह से भेज दिया गया। और किसने, पाकिस्तान ही की गवर्नमेंट ने इनको भेजा, ये नहीं कि नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट थी। कभी कादियानियों के सिलसिले में और कभी किसी दूसरे सिलसिले में। जेल के तो ये हम सफर ही रहे, वहां पे जाके सफर ही करते रहे, कभी बाहर कभी अंदर, कभी बाहर कभी अंदर। बिल्कुल कि इस चीज को स्टॉप नहीं किया। अगर मैं और आप, हम पे कोई छोटी सी मुसीबत आ जाती है या कोई ऐसा काम हो जाए, हम फौरन पहले यही कहेंगे इस काम की वजह से मुझे ऐसे मशक्कत में या मुश्किल पेश आ रही है, मैं पीछे हट जाती हूँ। हम मकसद को सामने नहीं रखते ना, उन्होंने रखा हाँ, हुआ मकसद को सामने। नहीं होता हमारे सामने। लोग वाजे ज्यादा होते हैं, बिल्कुल निस्बत ज्यादा वाजे होती है, लोग ज्यादा होते हैं, घर वाले होती हैं, इज्जत होती है। हत्ता कि अगर ये यकीन हो अल्लाह के दिन के काम करते हुए, उससे ज्यादा इज्जत आपको कहाँ मिलेगी। इज्जत और जिल्लत पर उस रब के हाथ में है। बिल्कुल। तो यही चीज को फिर मोटिवेट करती थी, उनकी इखलास नियत ही थी जो उनको मोटिवेट कर रही थी और अल्लाह के दीन के लिए उनको आगे लेके आ रही थी। चले ठीक है, इंशाल्लाह ताला अपनी माशाल्लाह बरकत है, आपने बहुत अच्छे तरीके से इसको किया है। अल्लाह ताला आपको ज़हर अता करे। आमीन जज़ाकल्लाह। तो यही है कि बात मैं तो तो आपकी पूरी जो भी तरह कही है ना, तो अच्छा वो ये हमें देखना नहीं है कि हमारे पास कितने लोग हैं, या हम ये देखें हमारे पास मजमा होगा तो ये बात हम पहुंचाएंगे। जो भी मुयसर है उसी को ही पास कर दे अच्छी बात को फैलाने के लिए। सादिया, मैं तो ऐसे कॉन्स्ट्रेट रही ना कि जैसे नहीं किसी चीज के साथ बंदा चिपक के रहता, क्या पता नहीं आगे उनकी जिंदगी का क्या आएगा, आगे क्या आएगा। मैं इस तरह थी आज। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी इंटरेस्टिंग। आप खुद भी कोशिश करिए इनकी जिंदगी को पढ़ने के लिए, वाकई बहुत सबक मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह इनकी तहरीरें हम कभी ना कभी तो पढ़ ही रहे हैं, इनकी किताबें हमारे लिटरेचर का हिस्सा हैं।